الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين القاسم المصطفى محمد شعری حوالے سے اور یا تقریری حوالے سے آپ لوگ جنہوں نے شرکت کی، جس نے بھی یہاں اس فرش اعضا کو بچھانے میں، منعقد کرنے میں ہر ممکن کوشش کی، اپنی جس حد تک بھی پروردگار اس کو جناب سیدہ کی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرمائے، اور یہ تمام کام قبر کی پہلی رات پورے رات پر نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت یہ سب تمام اعمال ہمارے کام آئے اور اللہ کی صورت میں ہمیں اس دنیا میں ان کاموں کا نتیجہ پیش کیا۔ عزیزان گرامی، حیات کے ارتقاء اور توحید اور انسانی حیات کے ارتقاء کے حوالے سے ہماری آج کی آخری گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مطالب اور بیانات تھے، نکات تھے کہ جن تک بات پہنچی ہی نہیں اور وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ان نکات کو بیان کرنے کی۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذہنوں میں آ جائے کہ صاحب یہ جو بات کی گئی یہاں پر وہ ایک چھوٹا سا ایک ذرہ یا قطرہ یا اس سے بھی کم گفتگو تھی۔ حیات کے حوالے سے حیات برزخی کی کیا حقیقت ہے، کس طرح سے حیات برزخی ہوتی ہے، حیات برزخی کسے کہتے ہیں، برزخ میں زندگی کس طرح کی ہوگی، یہاں کی زندگی جب برزخ میں جائیں گے تو وہاں پر کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، ائمہ علیہ السلام کی احادیث اور آیات کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا برزخ میں جانے کے بعد عام انسان کا عمل مسلسل ترقی کرتا ہے یا کر سکتا ہے یا نہیں، عمل کا سلسلہ بس یہاں پر ختم ہو گیا، اب وہاں پر اگر کوئی عمل ایسا لے کر جائے گا جو اس نے دنیا میں جسے اس نے انجام دیا ہو تو بس وہی عمل اس کے کام آئے گا اور بعد میں کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ مختصر الفاظ میں اور واضح تر انداز میں، مزید روشن انداز میں اسے پیش کروں کہ کیا برزخ میں ہمارے اعمال ترقی پاتے ہیں، کیا برزخ میں بھی نشو و نما کی کوئی صورت نکلتی ہے یا نہیں، جو عمل یہاں سے لے گئے بس وہی اعمال میرے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، اموات اور مردگان کے ساتھ وہی اعمال رہیں گے کہ جن اعمال کو وہ اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ یہ سب وہ مسائل تھے کہ جنہیں بیان کرنا تھا اور بہت ضروری تھا، لیکن جس چیز کو نشانہ اور ہدف اور مقصد بنایا گیا تھا
میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک بات یقیناً واضح ہو گئی ہوگی. تو دیکھیے بس ایک آیت سورہ شورا کی اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ عجیب انداز ہے پروردگار کا. حیات برزخی کے بارے میں نے ایک اشارہ کیا تو اس حوالے سے دیکھیے اجزانی گرامی پروردگار عالم نے جناب ختمی مرتبہ کو رسول بنا کر بھیجا. اوصاف صفات اور تمام کی تمام جو صفات جمیلہ اور حسنہ تھی وہ جناب ختمی مرتبہ کو عطا کی. اتنی زیادہ صفات اچھی تھی, شخصیت اتنی صاف تھی, شخصیت میں اس قدر شفافیت تھی کہ وہ کفار کہ جنہوں نے رسول کے پیغام کو, اعلان تبلیغ کو, جب تبلیغ کی ابتدا ہوئی تو اس اعلان کو, اس تبلیغ کو, اس پکار کو ٹھکرا دیا, لبیک نہیں کہا. لیکن لبیک نہ کہنے کے باوجود, کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود, یہ ہمارے بچے بھی حتیٰ جانتے ہیں کہ صادق اور امین تب بھی کہتے رہے. رسول کو جب مکے سے ہجرت کرنی پڑی مدینے کی جانب تو عجیب مرحلہ ہے کہ دیکھیے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں رسول کے ساتھیوں پر, اقتصادی ناکہ بندی کی جا رہی ہے, شعب ابی طالب میں محصور کیا جا رہا ہے, دشمنیاں ہو چکی ہیں, بنی ہاشم سے خبردار کوئی لین دین نہ رکھے, دشمنی روا رکھی گئی. اور بڑی عجیب انداز کی وہ جو آج دشمنیاں روا رکھی جاتی ہیں, جن دشمنیوں کو آج کے دن, آج کے اس دور میں جن پر عمل کیا جاتا ہے, اس دور میں بھی تھی لیکن ذرا چھوٹے پیمانے پر. سب اقتصادی ناکہ بندی کر دی گئی, کوئی ان سے نہ کوئی چیز خریدے گا نہ انہیں کوئی چیز بیچے گا, کسی قسم کا رشتہ ناتا تعلق ان سے نہ رکھے. شعب ابی طالب میں محصور کر دیا, گھروں کا سامان سارا ضبط کر لیا, مختلف ظلم. لیکن اس کے باوجود بھی جب رسول مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ رسول کے, جس رسول کی جان پر مکے والے, جس رسول کی جان کے در پہ تھے مکے والے, تو اس رسول نے بھی جاتے جاتے مکے والوں کی امانتیں علی کے ہاتھ میں تھی کہ علی میرے جانے کے بعد یہ امانتیں مکے کے کفار کو لوٹا دینا. دشمن تھے لیکن امین مانتے تھے, دشمن تھے لیکن صادق مانتے تھے. یہ شخصیت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا گوشہ, بہت ہی ننھا سا پہلو جناب ختمی مرتبہ کا. یہ دشمن بھی بظاہر تو تعداد اور بے شمار ہے, لیکن شخصیت کا ایک چھوٹا سا پہلو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو دیکھیے یہ مرحلہ تھا, کس انداز کا مرحلہ, کس انداز کی فضیلت, کس انداز کا مرتبہ. مرتبہ یہ, فضیلت یہ کہ جناب ختمی مرتبہ کو جو اعزاز ملا, جو تمغہ ملا کہ جناب ختمی مرتبہ کے علاوہ کسی پیغمبر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش نہیں ہے جو واقعہ اسراء تھا. یعنی معراج کا واقعہ اس انداز سے کسی بھی پیغمبر کے ساتھ پیش نہیں آیا. دیکھیے جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جناب نوح, جناب ہود, صالح, لوط, ان سب کے ساتھ بڑے عجیب و غریب معجزے آئے. ان سب کے ساتھ بڑے عجیب و غریب معجزے آئے, ان کے ہاتھوں سے رونما ہوئے, عجیب انداز سے ان کی امتوں کو عذاب دیا گیا. لیکن نبی کریم کا کوئی بھی معجزہ اس انداز سے, جتنی تفصیل کے ساتھ, اس کو اس جملے کو اسی طرح سنیے گا, نبی کریم کا کوئی بھی معجزہ اس انداز سے جیسا بقیہ انبیاء کا معجزہ تھا یا معجزات تھے, قرآن نقل نہیں کرتا. لیکن مرتبہ سب انبیاء سے آگے, مرتبہ سب انبیاء سے افضل, لیکن معجزہ کوئی اس انداز سے, اس انداز میں ذرا توجہ رکھیے گا, اس انداز سے قرآن نبی کریم کا جناب ختمی مرتبہ کا کوئی معجزہ نقل اور بیان قرآن میں نہیں کرتا. فضائل کچھ دوسرے انداز سے نشر کرتا ہے, فضائل کو کچھ دوسرے انداز سے پھیلاتا ہے, لیکن معجزہ جس طرح سے بقیہ انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا قرآن نے, نبی کریم کے اس طرح سے کسی معجزے کا ذکر نہیں کرتا, معجزے کا ذکر نہیں کرتا. لیکن کل والی آیات سے اپنی بات کو جوڑوں گا کہ دیکھیے معجزہ ہمارے نبی کا کتابی صورت میں ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. دیکھو ایک سورت لے آؤ, کوئی سورت لے آؤ, سورتیں لے آؤ جیسی 10 سوریں, 10 سورتیں لے آؤ, نہیں فأتوا بسورۃ, ایک سورت لے آؤ, آیات لے آؤ کچھ, سورہ انا اعطیناک الکوثر بقرہ کی بات کی میں نے آگے. تو دیکھو معجزہ کہتے کسے ہیں, معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کفار نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والا بے بس,                                                                                                               اور لاچار ہو جائے, جس کے پاس کوئی جواب نہ رہے,
القِ ما فی یمینک، موسیٰ یہ آیت پڑھ چکا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا، وہی سننے والے یقیناً ہیں میرے جو 10 دن تک جن کی میں سما خراشی کرتا رہا. تو دیکھیے عزت گرامی، یہ عصا پھینکو. اب جو فرعون نے دیکھا سب بڑا مسئلہ، روایت میں ہے کہ جب جادوگر اپنے استاد کے پاس گئے کہ بھائی یہ موسیٰ جادوگر ہے یا واقعی پیغمبر ہے، تم بتا سکتے ہو؟ کہا کہ دیکھو نشانی ایک ہے، اگر موسیٰ جب سوئے اور سونے کے بعد یہ لاٹھی اس کی بالکل بے جان لاٹھی بن جائے اور اس میں سے اثر ختم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ جادوگر کا جادو، توجہ کیجیے گا بات میں، جادوگر کا جادو، اس کا مقوم، اس کا قیام، جادوگر کے جادو کا قیام جادوگر کے نفس اور روح پر ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو نفس اور روح کی طاقت نہایت کم ہو جاتی ہے. تو دیکھو اگر اس کا یہ جادوگر ہے تو اس کے جادو کا قیام اور مقوم اس کی روح ہوگی. جب روح سو جاتی ہے، نیند عارض ہو جاتی ہے تو نیند کے دوران جادو اتنا کارگر نہیں رہتا. جا کر دیکھو اگر اس دوران بھی یہ لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے تو دیکھا گیا تو خبر ہے کہ صاحب اس دوران بھی موسیٰ کا عصا موسیٰ کی حفاظت کرتا ہے. تو ان کے جادوگروں کے دل پہلے ہی کمزور ہو گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. کس طرح کا؟ یہ جادوگر جو بڑے عظیم جادوگر تھے، فَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، خدا نے کہا کہ بڑا ڈرایا انہوں نے لوگوں کو، بہت بڑا جادو کیا. جب موسیٰ نے عصا کو پھینکا تو کیا کیا؟ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ آیت بھی آپ سن چکی ہیں. تو موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں کو جو چھوٹے چھوٹے سانپوں کی صورت میں بن چکی تھی، موسیٰ کے عصا نے کیا کیا؟ نگل دیا. جب یہ دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ آیت میں نے ابھی تک نہیں پڑھی تھی. اب دیکھیے جانے کے نامی معجزہ کیا جس کے سامنے انسان بے بس ہو جائے. جیسے ہی موسیٰ کے معجزے کو دیکھا جادوگروں نے، قرآن کی بڑی خوبصورت، بڑی فصیح، بڑی بلیغ آیت فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ فَسَجَدَ السَّاحِرُونَ، ساحروں نے سجدہ کیا. قرآن کے الفاظ کو دیکھیے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیا گیا ساحروں کو سجدے میں. یعنی گرا دیا، کس نے گرایا؟ وہ قرآن نے کہا کہ اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی اجلت کے ساتھ، اتنی اسپیڈ میں، اتنی تیزی کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا کہ گویا ایک غیبی مسئلہ تھا کہ جس نے آگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگروں کو گرا دیا گیا سجدے کی صورت میں. یعنی ساجد بن گئے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو گئے. صلوات دیجیے محمد علیہ. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گرا دیا گیا جادوگروں کو حالت سجدہ میں. اتنی سرعت اور اجلت کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا، ناچار بے بس ہو گئے. اچھا، پھر حضرت موسیٰ کا جو سب سے عظیم معجزہ تھا، دیکھیں حضرت موسیٰ کے کئی معجزات تھے لیکن اس میں مجھے لاٹھی والا معجزہ تھا، بڑا عجیب و غریب تھا معجزہ، جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں. دریا نیل پہ مارا، پتھر پہ مارا، تمام کام اسی معجزے نے انجام دیے. اس کے علاوہ جو سیلاب آیا تھا، میڈاکو کا دریا نیل خون میں تبدیل ہو گیا، یہ بھی معجزات تھے حضرت موسیٰ کے زمانے کے. ناچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے انسان، کرے تو کیا کرے، ہے نا بات. معجزے کے سامنے جواب آ کر دکھاؤ. اب حضرت صالح کا کی اٹھنی اور اس کے بچے کا قصہ قرآن میں تقریباً 7 یا 8 مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے. مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، بس اشارہ لے کے جانا، کیونکہ مجمع ایک منتخب مجمع ہے جس کو اشارے کے ذریعے بات جس کے ساتھ کی جا سکتی ہے. ذرا صلوات ہے محمد علیہ. پہلی صفت، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ معجزے کے سامنے انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، جواب نہیں لا پاتا. دیکھیے تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، لیکن قرآن در حقیقت معجزہ ہے. کہیں پر بھی قرآن نے اپنے بارے میں معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. کہیں بھی آپ سورہ الحمد کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیجئے اور ختم کیجئے سورہ الناس پر، من الجنۃ والناس کے سین پر. کہیں بھی قرآن نے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو، کہیں بھی قرآن نے اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. بلکہ قرآن نے کیا کہا، یہی آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ دیکھو ان
کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، کچھ آیت لے آؤ، اس قرآن کا جواب لے آؤ۔ تو عزیزان کرام یہاں سے ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو جس طرح سے تمام انبیاء کے دوسرے معجزات تھے اور ان کے سامنے فرعون معجزے کا جواب نہ لا پایا، نمرود معجزے کا جواب نہیں لا سکا، جناب نوح کے مد مقابل جو کفار تھے وہ نوح کا معجزہ اسے کہا جا سکتا ہے نوح کا معجزہ اس انداز سے نہیں تھا، لیکن بہرحال اسے کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی تعبیر کرتے ہوئے۔ اب میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک طرح کی تعبیر کرتے ہوئے، اس میں بھی ایک نقطہ ہے لیکن بہرحال اس نقطے کو ہم حذف کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو تمام کے تمام معجزات واقعات جو ہوئے اس میں پروردگار عالم نے جو اپنے انبیاء کو مہیا معقول چیزیں عطا کی ان کا جواب مد مقابل کفار نہیں لا سکتے تھے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اگرچہ قرآن نے اپنے آپ کو معجزہ نہیں کہا ہے، لیکن خدا کا یہ ارشاد فرمانا، خدا کا یہ حکم کہ ایک سورہ لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ اس جیسی اگر شک ہے، اور کفار کا اس قرآن کا جواب نہ لانا، کفار کی جانب سے جواب لانے سے بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تھے، لیکن قرآن نبی کریم کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ ایسا ہے، اب ایک اور بات کرتا چلوں یہاں پر، معجزہ ایسا ہے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے نابینا کو بینا کیا، مبروس کو شفا دی، تمام کام کیے۔ اب آپ نے کیا معجزہ وہ دیکھا کسی نے معجزہ ہو نہیں دیکھا؟ وہ 2000 سال پہلے اگر یہ تاریخ صحیح ہو تو 2000 سال پہلے وہ کام ہو چکے۔ آپ نے کیونکہ قرآن کی آیت پر آپ کا ایمان ہے، کیونکہ آیات اور روایات اور احادیث پر آپ کا ایمان ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ نے جو معجزے دکھائے وہ حق۔ کیا آپ نے دریائے نیل کو شق ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے عصائے موسیٰ کو دیکھا؟ کیا آپ نے جد بیضائے موسیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مانتے ہیں کہ موسیٰ کے معجزے تھے۔ کیوں دیکھا نہیں ہے؟ لیکن کیونکہ اللہ کے سچے نبی نے بتایا ہے، نبی مصدق نے بتایا ہے، نبی صادق نے بتایا ہے، نبی امین نے بتایا ہے، اس نبی نے بتایا ہے کہ جس کی ہر بات پر آپ ایمان لائے، اس قرآن میں وہ معجزہ ہے کہ جس کی ہر بات پر آپ ایمان لائے، اس لیے آپ ان معجزات کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ شخص کہ جس کا ایمان نہ ہو قرآن پر، اب یہاں سے دیکھیے بڑی حساس مرحلے میں داخل ہو رہی گفتگو، جس کا ایمان قرآن پر نہ ہو وہ موسیٰ کے معجزے کو کیسے مانے، وہ عیسیٰ کے معجزے کو کیسے مانے، وہ نوح کے معجزے کو کیسے مانے، وہ ہود اور صالح کے معجزے کو کیسے مانے، وہ لوط کے معجزے کو کیسے مانے؟ بھائی تو دیکھیے قرآن میں بڑی توجہ کیجیے گا، قرآن میں تمام معجزات کا ذکر کیا گیا اور قرآن کو اس انداز سے پیش کیا گیا، دیکھو اگر تم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن میں موجود انبیاء کے معجزات کا جواب بھی نہیں لا سکتے۔ اگر سے تم نے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، لوط، نوح، ہود، صالح کے معجزات کو نہیں دیکھا، لیکن ایک ایسا معجزہ تمہیں دے رہا ہوں جو خود اپنی ذات میں بھی معجزہ ہے اور تمام انبیاء کے معجزات کو بھی ثابت کرے گا۔ بھائی اپنی ذات میں کیسے معجزہ قرآن؟ ایک بات دلیل سے ہونی چاہیے، دلیل کے بغیر نہیں، کوئی ہواؤں میں یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن بات دلیل سے ہوگی۔ عزیزان گرامی دیکھیے اس مرحلے پر میں ایک نفسیاتی جنگ یہاں پر تخلیق کر کے آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن اور میرے سننے والے مان لیتے اس بات کو، جو گیپ میں ایجاد کرتا پیدا کرتا اس طرف یقین آپ کی توجہ نہیں جاتی، لیکن یہاں پر ایک گیپ ہو جاتا۔ قرآن اپنی ذات میں معجزہ کیسے، قرآن ان کے معجزات کو ثابت کیسے کرے؟ سوال کی جگہ ہے۔ اگر اس سوال کو میں اس کے جواب کو حذف کرتے ہوئے آگے چلا جاتا تو یہاں پر ایک بار ایک فضا بن جاتی ہے، اس میں بہت سی باتیں آپ بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا، ایک محبت ہے سید الشہداء سے، ایک روح ہے آپ کی کہ جو بہت سی باتوں کو اپنے اعتقاد کی طاقت کے بلبوتے پر مان لیتی ہے نا بات ہی؟ تو اس لیکن اعتقاد کی طاقت کے بلبوتے پر ماننا، جوش ایمانی کے جذبے کے تحت کسی بات کو ماننا اور دلیل کے ذریعے اسے سمجھنا، دونوں کے فائدے بھی الگ ہیں، اثرات بھی الگ ہیں۔ جوش ایمانی کے تحت جو آپ بات مانیں گے اس کا اطمینان آپ کے قلب کو ضرور آ جائے گا، لیکن آپ کسی کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ممبر کا تقاضا یہ ہے، ممبر کی حکمت، مصلحت اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو اور دلائل بھی آپ کو ایسے ملے جو دوسروں کا سامنا بیان کر سکتا۔ تو قرآن خود کیسے معجزہ؟ قرآن کی دلیل ایسا آیت ہے، ایک سورہ لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، 10 نہیں ایک سورہ لے آؤ، سورہ بقرہ لے آؤ یا اتنا آتے کا کوثر، اختیار تمہیں صرف ایک سورہ کوئی سی بھی آج تک تو نہ لا سکے۔ اور کل میں نے ایک سورہ جو نازل ہوئی تھی
جو انسان پر نازل ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں زندگی کی کیا تعریف کی گئی ہے صاحب، اگر یاد ہو آپ کو، ہے نا صاحب، ٹکرانے کی بات زندگی کے. تو دیکھیے یہ انسانی سطح فکری، یہ قرآن کی سطح فکری. قرآن کی سطح فکری کے بارے میں سطح فکری کہنا غلط ہے، لیکن کیونکہ وہاں کہا اس لیے یہاں بھی کہہ دیا. قرآن کی سطح فکری نہیں ہے. فکر کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں سوچ بچار اور تجربے کے بعد کسی نتائج تک انسان پہنچے. قرآن میں فکر کا اعمال نہیں کیا گیا، قرآن میں فکر کا اجرا نہیں کیا گیا. قرآن میں نہیں حقیقت ہے جو انسان پر نازل ہوئی. یہ ایک قرآن کی دیکھیے، بھارت قرآن کی سطح دیکھیے، قرآن کی سوچ، قرآن کے مضامین، قرآن کے نکات کا مرحلہ اور مرتبہ دیکھیے. آپ قرآن کہاں برا کر گفتگو کرتا ہے. قرآن وہ جو آج کے 200-300 سال پہلے کے یورپین فلسفی حضرات تھے، قرآن ان کی باتوں کو 1400 سال پہلے پیش کر چکا نہایت فصیح، بلیغ، موجز اور مختصر جملوں کے انداز میں. یہ بات موجود ہے تحریکات کے اندر لسان کرام. اب یہاں پر میں جاؤں گا تو بڑی بور کرنے والی گفتگو ہو جائے گی اور داڑھ والی. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں جدھر مجھے آنا ہے ادھر ہی آتا ہوں. تو یہ قرآن اپنی ذات میں معجزہ کیسے؟ بھائی اعلان پروردگار کا سورہ بقرہ میں ایک سورہ دے آؤ، تم نہیں لا سکے ابھی تک، اس لیے تم قرآن کا معجزہ ابھی تک تو ہونا ثابت. تو دیکھو جب اس کا معجزہ ہونا ثابت، تم اس جیسی کتاب نہ لا سکے جو اتنی مضبوط ہے. تو اگر دیکھو یہ معجزات جھوٹ ہوتے، ان میں خلل ہوتا، سست یا کمزور بات کہی گئی ہوتی، بے جان بات کہی گئی ہوتی، تم کسی نہ کسی طرح سے اس پر حملہ کر سکتے تھے. تو دیکھو جو کتاب ایسی ہے کہ جس کا تم جواب آج تک نہ لا سکے، نہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، نہ مطالب اور نکات کے حوالے سے. تو دیکھو ذرا توجہ کرو اس قرآن میں جو معجزات بیان کیے گئے، ذرا ان کی طرف بھی توجہ کرو. قرآن خود بھی معجزہ، اور قرآن نے تمام انبیاء کے معجزات کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اگرچہ تم موسیٰ کے معجزے کو نہ مانو، تم عیسیٰ کے معجزات کو نہ مانو، تم نوح کے معجزے کو نہ مانو، معجزے کو نہیں مانتے ہو، نہ مانو، لیکن ایک کام تو کرو، ذرا اتنی خوبصورت عبارتیں ہی لا کر دکھا دو. نہیں لا سکا کوئی ایسا. قرآن ہے نا، قرآن کی حقیقت. اسی لیے کیونکہ قرآن اتنا مضبوط اور مستحکم تھا، پروردگار نے فرما دیا لا یاتیہ الباطل، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا. من بین یدیہ ہے، نہ سامنے سے، ولا من خلفہ، نہ پشت سے. اب یہ پشت اور سامنے سے باطل آنا ہے میرا گفتگو اور ایک الگ بحث ہے. تو اس میں کسی طرح کا باطل نہیں آ سکتا، اس میں کسی قسم کی خامی، کجی، نقص نہیں آ سکتا. یہ قرآن کی حقیقت. اچھا جب قرآن کی حقیقت یہ، تو عزیزان گرامی اسی قرآن کے ساتھ، اب میں یہ نتیجہ نہیں دے رہا، یہ تمہید کا میرا حصہ ہے. اسی قرآن کے ساتھ چونکہ یہ قرآن ایسا تھا اس میں کوئی بات نہیں آ سکتا، اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ دیکھو اگر میں ہم پلہ کر کے جاؤں گا، ہم سر کر کے جاؤں گا، ہم سنگ کر کے جاؤں گا، ایک ساتھ کچھ ہستیوں کو رکھ کے جاؤں گا، تو ان ہستیوں کی خصوصیت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی معجزہ ہوں اپنی ذات میں، اور وہ دوسرے انبیاء کے معجزات کو بھی ثابت کریں. ان کی خصوصیت ایسی ہو کہ ان میں کسی قسم کی کجی، ان میں کسی قسم کا نقص، ان میں کسی قسم کی کمزوری، ان میں کسی قسم کی خامی نہ ہو. بس شخصیات ایسی تھی، اسی لیے کتاب ایسی تھی، کتاب ایسی تھی اسی لیے شخصیات ایسی تھی. فرما دیا دیکھو اتنی تعریف فیکم السقلین، حدیث کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں لیکن مجھے ایک اور نقطے تک لے کے آنا ہے. تقریر کے ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی، وہاں تک لے کے آنا ہے آپ کو. اتنی تعریف فیکم السقلین کتاب اللہ ہے، وَإِطْرَتِي اہل بیتی. ایک تو اپنے گھر والے چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے قرآن، یعنی قرآن کو اہل بیت کے ہم پلہ قرار دے کر یہ بتا دیا کہ دیکھو جتنی خصوصیات قرآن میں ہیں وہ اس اہل بیت میں ہیں. تم جس طرح سے پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، جس طرح سے 10 سورتوں کا جواب نہیں لا سکتے، جس طرح سے ایک سورہ کا جواب بھی نہیں لا سکتے، نہ تم میرا جواب لا سکتے ہو، نہ ہمارے آخری مہدی صاحب زمان کا جواب لا سکتے. یہاں تک اگر بات آ گئی، تقریر کے شروع میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا تھا نا کہ کیا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ اپنے ساتھ برزخ میں لے کر جائیں تو جتنی نمازیں پڑھنی اب انہی کا ثواب ملے گا. بچوں کے لیے مثال دوں اور اپنے بہت ہی ابتدائی عمر کے حصے میں نوجوان دوست کہ جتنا پیٹرول کی ٹنکی میں جو ٹینک ہوتا ہے پیٹرول کا، موٹر سائیکل میں، کار میں، ہوائی جہاز میں، ایندھن کا جتنا بھی ذخیرہ کر سکتا ہے، پانی کا جہاز، ٹرین کا انجن، مثالیں دیتے رہیے آپ جتنی.
جتنا آپ نے ٹینک میں اپنے ایندھن بھر لیا، ڈیزل، پیٹرول، کیروسین آئل، ہائی آکٹین، جو بھی سی این جی جو بھی بھر لیا، گاڑی اتنی ہی چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ تو کیا برزخ کی مثال ایسی ہی ہے کہ جتنے اعمال آپ نے انجام دے دیے، بس جتنی نمازیں پڑھ لی انہی کا ثواب ملے گا، جتنے روزے رکھ لیے ان کا ثواب ملے گا، یا کوئی عمل ایسا ہے کہ جسے آپ اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جائیں تو خدا کہہ رہا ہے ہم اس عمل کو اسی درجے پر نہیں چھوڑتے، ہم اسے مسلسل بڑھاتے رہتے ہیں۔ سوال ایک ہے بھائی، حیات کا ارتقا ہے، حیات کا ایک سوال ہے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، ام الائمہ حضرت زہرا صلوات۔ بڑا اہم نکتہ عزیزان گرامی، فلسفہ اور قرآن کے مفسرین اور علوم قرآن اور احادیث کی سمجھیے کہ یہاں پر ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ اس وجہ سے ہے کہ اعلان ہے قرآن کا، دیکھو فلسفے کی بنیاد عقل ہے اور یہی عالم وجود جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن قرآن تمہیں تمہاری عقلوں اور اس عالم وجود سے کہیں آگے لے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب دیکھو برہان اور دلیل تو نہیں دے سکا قرآن تمہیں جو تم سمجھ سکو، یہ بھی قرآن کا نص ہے، ایسی برہان اور دلیل جو ہماری سمجھ میں آ جائے، لیکن قرآن نے مختلف انداز سے اپنی بات کو ضرور واضح کیا ہے۔ اس بات کو سن لی آپ نے، دیکھیے پھر سوال کو دہراؤں گا، بات شعر پر مجھے تلٹ نظر آ رہی ہے لیکن میں سوال کو دوبارہ دہراؤں گا۔ دیکھیے پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ عمل ایسے ہیں کہ جنہیں تم اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤ تو ان اعمال کی طاقت اتنی ہے کہ جتنا عمل ہوگا اتنی جزا ملے گی، اتنی سزا ملے گی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ تمہیں مسلسل ان کے اندر، ان اعمال کے اندر ایک نشوونما کا سلسلہ باقی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نیکی کے بارے میں کہا کہ دیکھو جو ہمارے پاس نیکی لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، ہم اسے اس نیکی کا اجر دیں گے، کسی کو 10 گنا۔ پھر اس کا سنبل کی مثال دی، جو گندم کی کوپا لے کر کے گندم کے ڈنٹل نکلتے ہیں، جو گندم کے ڈنٹل نکلتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو ہر ڈنٹل میں اس کے اندر 10 دانے ہوتے ہیں، پھر 70 اور اسی طرح ضرب ہوتا رہتا ہے اور مضاعف ہوتے رہتے ہیں۔ خلاصہ تو میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کافی آگے تک جاننا ہے، تو وہ دیکھو مثال دی اس کی۔ لیکن عزیزان گرامی، 2 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں نے تقریر کے ابتدا میں کہی، ایک تو برزخ میں اعمال کے نشوونما، اور دوسری چیز جو میں نے یہ کہی کہ نبی کریم کی رسالت کی حیثیت اور اہمیت کیا تھی۔ یہ دونوں باتیں یاد ہیں آپ کو یا نہیں ہیں؟ یاد ہے نا؟ ایک تو برزخ میں اعمال کی نشوونما اور دوسرے نبی کریم کی رسالت کی اہمیت اور حیثیت۔ یہ رسالت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ تمام آیاتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جو میں 10 دن تک پڑھتا رہا، ٹھیک ہے؟ عالم حدث بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، اور جب قیامت میں امام کے ساتھ پکارا جائے گا وہ آیت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی۔ دنیا میں کس طرح سے امام ہماری پرورش میں مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے، ہمارے اعمال امام کے ذریعے سے قبول کیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اچھا، جب یہ تمام باتیں ذہن میں، تو عزیزان گرامی ایک عجیب آیت میں اعلان ہوا سورہ شورى میں کہ دیکھو اے نبی، یہ تمہاری رسالت کی اہمیت، یہ تمہاری رسالت کی حیثیت، اور آخر میں جملہ کروں کہ تمہاری رسالت کا دائرہ ازل سے ابد تک۔ اچھا، اب اس رسالت کے بارے میں کرنا چاہے تو کوئی کیا کرنا چاہے؟ سورہ رحمان میں ایک دفعہ اعلان ہوا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کی جزا سوائے نیکی کے کچھ ہو سکتی ہے؟ کیا احسان کا صلہ سوائے احسان کے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ دیکھو جو تم سے احسان کرے نیکی کرے اس کے ساتھ ویسی ہی نیکی کرو۔ تو عزیزان گرامی بس عجیب نیکی کی رسول خدا نے رسالت کا پیغام دیا، رحمت عالمین بن کر آئے۔ اب اسی رحمت للعالمین کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہاری رسالت کا اجر دینا چاہیں تو کیا نمازیں پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج پہ جاتے رہیں، صدقات دیتے رہیں؟ نہیں، عجیب انداز سے آیت اعلان کیا سورہ شورى کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے حبیب یہ دیکھ، تیری رسالت ایک طرف اور تیرے خاندان والوں سے تیری امت کی محبت ایک طرف۔ تو اگر کوئی چیز ہم پلہ رسالت ہے، اگر کوئی چیز ہم پلہ قرآن ہے،
اگر کوئی چیز ہم سر قرآن ہے، ہم سر رسالت ہے، ہم سنگ رسالت و قرآن ہے، تو عزیزان گرامی قرآن کی سورہ شورى کی اس آیت کے مطابق صرف اور صرف محبت اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں تک تو بات آ گئی نا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس نقطے کا کیا ہوگا، اس سوال کا کیا ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اس دنیا سے لے کر جائیں اس دنیا میں مسلسل اس عمل میں نشو و نما ہوتی رہے؟ تو کس طرح سے؟ بھائی یہ آیت اللہ اسلم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت آگے بڑھی اور اسی آیت کے ساتھ ساتھ پروردگار نے ایک عجیب اعلان کیا، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، دیکھو اور تم میں سے جو کوئی نیکی کرے گا تو یاد رکھنا ہم اس کو مسلسل اس کی نیکی کو زیادہ کرتے رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ اہل بیت کی مودت کا حکم دینے کے بعد اس آیت کا اعلان یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، اور اسی طرح سے محبت اور مودت اہل بیت ایک نیکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت میں جہاں پر مودت اہل بیت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے خدا کہ دیکھو جو کوئی سی بھی نیکی کرے ہم اس کی نیکی کی مسلسل پرورش کرتے رہتے ہیں، اس کی نیکی کو نشوونما دیتے رہتے ہیں، اس کی نیکی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایندھن کا ٹینک ایک محدود حیثیت اور ظرفیت اور گنجائش کا حامل ہو، بلکہ یہ محبت اہل بیت ایک ایسا بیج ہے کہ اگر جسے تم دنیا سے لے کر آخرت میں آ جاؤ تو اسی محبت اہل بیت کے سہارے اس دنیا میں بھی تمہاری زندگی اور اس دنیا میں جب آؤ گے تو محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کا بیج اس دنیا میں مسلسل پھلتا پھولتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، بات میں نے کہی نماز کو اجر رسالت قرار نہیں دیا، روزے کو اجر رسالت قرار نہیں دیا، حج کو، زکات کو، خمس کو، مومن بھائی کا اپنا بھلا کرو، نیکی کرو نہیں قرار دیا، ماں باپ کا احترام کرو، اجر رسالت نہیں ہے۔ کمائی زیادہ آ گئی، شرائط موجود ہیں، خمس نکالو۔ کھیتی باڑی کرتے ہو، گندم، جو، کشمش ہے، گائے، اونٹ، بکریاں ہیں، سونے چاندی کے سکے ہیں جن پہ معاملات ہوتے ہیں، زکات دو، اس کو اجر رسالت قرار نہیں دیا۔ تو صاحب مولانا یہاں سے کوئی میرا دوست شاید اٹھے اور کہے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں عبادتوں کی ہمیں کیا ضرورت، عبادتیں وہ کرے کہ جس کے پاس اہل بیت نہ ہو۔ اب یہیں سے وہ انحرافی نکتہ ہے کہ جو مذہب تشیع میں 5 مقامات پر دکھتا ہے، بہت نہایتی گستاخی ہوگی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نہیں کہہ رہا ہوں بعض مقامات پر، یہاں میں نہیں کہہ رہا مجھے دکھ رہا ہے لیکن سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اگر نہ ہوتی 5 اور 6 امام کی یہ حدیث تو مسئلہ یہی تھا جیسا وہ میرا مومن بھائی ایک جگہ مجھ سے کہہ کے چلا گیا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو بنیاد اسلام و علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکات والولایہ۔ دیکھو نماز کی دین کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے، نماز پر، روزے پر، زکات پر، حج پر اور ولایت پر۔ وَمَا نُودِيَ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام میں پکارا نہیں گیا ہے کَمَا نُودِيَ فِي الْوِلَایَةِ، جس طرح سے اسلام میں ولایت کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں اعلان نہیں کیا گیا۔ سوال ہے آخر کیوں؟ آخر کیوں ولایت پر؟ کیونکہ اسی ولایت کے ذریعے تمہیں نماز تک پہنچنا ہے، اسی ولایت کے ذریعے تمہیں حج تک پہنچنا ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو وبالولایت، اسی ولایت کے ذریعے زکات ادا کی جاتی ہے، اسی ولایت کے ذریعے حج ادا کیا جاتا ہے، اسی ولایت کے ذریعے نماز کا قیام اور قیام باقی ہے۔ اگر ولایت کو ہٹا دو عبادتیں تمہاری عقارت ہو جائیں گی، تو خبردار ولایت پر صرف اکتفا نہ کرنا۔ ولایت اگر تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے دل میں ولایت ہے تو دیکھو ولایت کے اثرات ہونے چاہیے۔ کہاں ہیں اثرات، کہاں ہے آثار، کہاں ہے نکات، کہاں ہے وہ مطالب جو ولایت کے آنے کے بعد ہوں؟ عزیزان گرامی ولایت کی شان یہ ہے کہ اگر ولایت سلمان کے دل میں آ جائے تو
تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے جناب ختمی مرتبہ کچھ حدیث میں پڑھ چکا ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک نہیں اترا جا سکتا, ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ولایت کے اثرات یہ ہیں کہ اگر ولایت آ جائے جناب ابو ذر غفاری کے پاس تو رسول خدا یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو کان اکثر و عبادت ابی ذر اور تفکر فی سنت اللہ عز و جل. ابو ذر کی سب سے زیادہ عبادت یہ تھی کہ وہ خدا کے بارے میں, خدا کی سنت کے بارے میں بہت غور و فکر کیا کرتے تھے. یہ ولایت ہے کہ غور و فکر کا مرتبہ ابو ذر کا ایسا ہے کہ رسول جس مرتبہ غور و فکر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. یہ ہے ولایت کا مرتبہ. ولایت کا مرتبہ یہ ہے کہ دیکھیے عزیزان گرامی, کہتا ہے وکیل تھا جناب حسین بن روح جو نواب اربعہ میں سے ہیں, 4 نائب ہیں حضرت صاحب الزمان کے. چلا خراسان سے امر سے جو خمس دیا تھا میرے مومنین نے کہ بغداد میں جا کر جناب حضرت حسین بن روح رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ حدیثوں میں ان کے نام کے ساتھ یہی لفظ آیا ہے اس لیے میں بھی اسی لفظ کو یہاں پہ استعمال نہیں کیا. خمس لے کے جانا, یہ بیچارہ آیا لے کے چلا. جب خراسان کے آس پاس کہیں پہنچا تو ایک جگہ سے دیکھا ٹیلا ہے, وہاں پہ خیمہ لگایا, آرام کروں گا پھر رات کے وقت پھر دوبارہ چلوں گا, بغداد پہنچوں گا. اس طرح کی اس نے آرام کیا وہاں پہ. اب جب سامان سفر باندھا تو اموال گننے شروع کیے جو شیعوں نے اموال دیے تھے اپنے مومنین نے خمس کے, اس میں دیکھا ایک سونے کا سکہ کھو چکا ہے. بڑا ڈھونڈا صاحب, بڑا ڈھونڈا نہیں ملا. کہا کہ کیا میرے مالا کا مال مجھ سے گم ہو گیا, اب میں کیا کروں. باہر آپ دیکھنا, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, سکہ تو دیکھا تھا میں نے کتنا وزن تھا باہر سب پتا تھا, تو میرے پاس جو اپنا ذاتی سامان سفر تھا اس میں سونے کا ایک سکہ خریدا, اسے ڈھلوایا اسی اندازے کا, اور جا کر میں نے جناب حسین بن روح رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ قبلہ یہ جا کر دے دیجیے گا حضرت صاحب الزمان کو. تو جناب حسین بن روح دیکھتے جا رہے ہیں, گنتے جا رہے ہیں اموال کو, اور اس کے بعد جب ایک سکہ آیا کہا کہ یہ سکہ وہ نہیں ہے جو ہمیں خمس میں وہاں سے دیا گیا تھا, لے جاؤ واپس. کہا کہ قبلہ یہ تو ایسی بات تو نہیں ہے, ہم اپنی گفتگو میں ہم اپنے روزمرہ کی گفتگو کی کیا کر رہے ہیں, اتنا ذرا سخت مت کیجیے, مسئلہ کو کٹھن مسئلہ ہے, کھو گیا تھا مہاراج, میں نے آپ کو تو چاہیے تھا نا, نہیں یہ وہ ہے ہی نہیں, تو اس کو لے جاؤ, یہ تمہارا مال ہے. کہا کہ قبلہ آپ نے بتا دیا تو پوری داستان سن لیجیے کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کہ وہاں پہ کھو گیا انسان مہاراج. تو یہ مسئلہ ہوا تھا مسئلے میں. کہا کہ دیکھو جاؤ گے واپس وہاں پہ, جناب حسین بن روح نے اس قریے کا نام لیا, اس گاؤں کا نام لیا, اس ٹیلے کا محل رکوع بتلایا, وہاں جانا اور ٹیلے کے فلانی سمت جا کر تلاش کرنا, وہ سکہ تمہیں وہاں پڑا ہوا ملے. یہ ولایت ہے, متصل ہے امام زمانہ سے. یہ عزیزان گرامی یہ ولایت ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا, ہمارے بارے میں سرکار نے آقا و مولا نے دیکھو لو ان شیعتنا, اگر ہمارے شیعہ وفقہم اللہ لطاعتہ, امام دعا مانگ رہا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے, ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے, نمازیں پڑھوائے, ان کی اولادیں زیادہ ہو, نہیں. لو ان شیعتنا وفقہم اللہ علی طاعتنا, یا اللہ طاعت ہمارے شیعہ کہ خدا انہیں توفیق نصیب کرے, کامیاب کرے اپنی اطاعت کے سلسلے میں. یعنی جب امام زمانے کا ہمارے اور آپ کے لیے دعا مانگتا ہے, اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ میرے شیعہ, میرے ماننے والے خدا کی اطاعت کے سلسلے میں ثابت قدم اور استوار رہے. یہ مسئلہ برکت کا ہے یہاں سے. اچھا برکت کی بات آئی, اب چہروں پہ جو آثار نظر آ رہے ہیں, ایک دفعہ آگے جگمگا اٹھی ہیں, چہرے کھل گئے, تو ایک دفعہ جناب سیدہ کی رخصتی کا ایک واقعہ چھوٹا سا پڑھ کے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا معجزہ اور اپنی بات ختم کر دوں گا.
لیجئے بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ کوئی ایسی نیکی لے کر جاؤ کہ جو وہاں پر پھلے پھولے پروان چڑھے. یعنی بڑا عجیب نکتہ ہے, سوائے مکتب اہل بیت کے کہیں اور نہیں ملے گا. یعنی اب میں آپ کو کس طرح سے اپنا دل چیر کے بتاؤں کتنی اہم بات ہے. عزیزان گرامی, انسان کا عمل اور اس کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا؟ یقیناً سنا ہے, ہوگا سنا. تو دیکھیے صدقہ جاریہ کہتے ہیں کوئی کنواں جو آپ چھوڑ کے جائیں, ایسے نیک کو سارے اولاد سے چھوڑ کے جائیں, یہ ایسا کوئی سلسلہ جو آپ کے جانے کے بعد نیک کام کرتا رہے, اس کا عمل آپ کو پہنچتا رہے گا. دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, بہت توجہ کیجیے گا. لیکن یہ جو 3 یا 4 صدقہ جاریہ بتلائے گئے ہیں نا, یہ پھر اسی دنیا سے ان کا تعلق ہے, پھر عمل سے تعلق ہے. اولاد چھوڑ کے جاؤ تم عمل کرتی رہے نیک, کنواں چھوڑ کے جاؤ چلتا رہے پانی پیتے رہے, مسجد میں نل لگوا دیا, بلب لگوا دیا, پنکھا لگوا دیا, یہ عمل ہے ایک طرح کا. جو عمل واقع ہو رہا ہے, مسجد میں نمازی آ رہے ہیں, امام بارگاہ میں نمازی آ رہے ہیں, روشنی میں بیٹھ رہے ہیں, عمل ہو رہا ہے نا. مسجد میں نمازی امام بارگاہ میں عزادار آ رہے ہیں, پنکھے کے نیچے بیٹھ رہے ہیں گرمی کے موسم میں, ہیٹر لگا دیے, سردی سے بچاؤ کا سلسلہ, عمل ہو رہا ہے نا, کام ہو رہا ہے. اس کا ثواب مجھے پہنچ رہا ہے, اس کا ثواب آپ کو پہنچ رہا ہے جس نے یہ کام کیا. لیکن یہاں پر محبت اہل بیت ایسی چیز ہے کہ جو آپ اپنے دل میں ایک کیفیت لے کر چلے گئے اس دنیا سے, وہ کیفیت مسلسل ترقی کے عالم میں ہے. اب عزیزان گرامی, اب اس کیفیت کو کیسے حاصل کیا جائے, تو وہ تو مجھے کوئی حق نہیں کہنے کا, وہ حق ہے مولا کائنات کو کہنے کا. اندازہ کہ مجلس کا انداز وہ بالکل مختلف ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان, نعرہ حیدری, یا علی, دیے بنت پیغمبر صلی اللہم صلی علیہ. تو جناب خاتون جنت کی رخصتی کا وقت کسی نے دعا دی آگے بڑھ کے کہ علی الرفاع والبنین, تفسیر جوامع الجامع جو حوالہ مجھے یاد ہے اس وقت, اس میں یہ چیز موجود ہے. سورہ حم کی تفسیر کے سلسلے میں یہ روایت ہے, علی الرفاع والبنین. جاؤ فاطمہ, رسول کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے, ہر آدمی دعا دے گا. مسلمانوں کے پاس مال و دولت تو تھا نہیں اس وقت, اور جن کے پاس مال و دولت تھا انہیں رسول سے کوئی ایسی خاص دلچسپی تھی نہیں, تو بہرحال کسی بیچارے نے آ کر کہا کہ علی الرفاع والبنین لا بل علی الخیر والبرکہ. رسول آگے بڑھ کے اس کو ٹوکا, کہا یہ نہ کہو بل علی الخیر والبرکہ. اس نے کیا کہا, رسول نے کیا جواب دیا, سنتے جائیے. اے فاطمہ سیدہ خاتون جنت, رخصت ہو کے جا رہی ہو, انشاءاللہ خدا تمہیں رفاہی زندگی, بہت ہی اگر اسے آج کے بچوں کی زبان میں کہوں پرتعیش زندگی نصیب کرے, ایک لگژریس لائف تمہیں نصیب ہو, اور بنی بہت سے بیٹے تمہیں نصیب ہو. رسول نے یہ مت کہو بل علی الخیر والبرکہ, بلکہ خیر اور برکت پر رخصت ہو. تو یہ برکت کیا ہے؟ اس برکت کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیے برکت یہ ہے کہ رسول کی ایک بیٹی, اس بیٹی کے 2 بیٹے, نسل ختم ہو جائے گی, ختم کہانی. نہیں صاحب, خدا نے کہا تم یہ کہتے ہو, ہم انا آتینا کل کوثر بھیج کر یہ اعلان کریں گے کہ رسول نے چلتے وقت جو فاطمہ کو دعا دی تھی نا, وہ دعا خالی نہیں گئی. ہم ایسی برکت دیں گے کہ دیکھنا تمام دنیا پر فاطمہ کی اولاد بھی چھائے گی اور فاطمہ کے محبین بھی چھائیں گے. اور دیکھنا جب آسمان سے عیسیٰ اتریں گے نا, تو یہ برکت ایسی ہوگی کہ امت محمدی میں بڑے بڑے صحابی گزر جائیں, بڑے بڑے تابعین گزر جائیں, بڑے بڑی ہستیاں گزر جائیں, بڑے بڑے حفاظ گزر جائیں, لیکن برکت اپنے نبی کی بیٹی کو فاطمہ کو ایسی برکت دوں گا کہ جب آسمان سے عیسیٰ اتریں گے تو کسی صحابی کو نہیں اٹھاؤں گا, کسی تابعین کو نہیں اٹھاؤں گا, عیسیٰ کو لاؤں گا, فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ سے نماز پڑھوں گا.
میرے پاس ہے اور یہ ایمان کی تقویت کا باعث ہے. اور پھر مجھے برکت کے حوالے سے ایک دو باتیں کہنی ہیں. اس سے پہلے کہ معجزے تک آؤں ذرا اور سن لیجیے اس بات کو. برکت کو برکت کہتے کسی برکت کہتے ہیں وہ چیز کہ جو بہت مبارک ہو, قلیل ہو یا کثیر. برکت میں قلت اور کثرت کی بحث نہیں ہے. برکت میں بحث ہے نفع کی, منافع کی, استفادے کی, فائدہ پہنچنے کی. ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کے 2 بیٹے ہیں. صاحب بنو عباس اور بنو امیہ کی حکومتیں گزر گئیں فاطمہ کے بچوں کو قتل کرتے آج بنو عباس اور بنو امیہ کا غم منانے کے لیے کوئی 10 دن تو کیا 10 گھنٹے جمع نہیں ہوتا. لیکن اس فاطمہ کا وہ بیٹا کہ جسے اس انداز سے شہید کیا گیا کربلا میں کہ جس کا نام و نشان بھی نہ ملنے پائے, آج آپ دیکھیے یہاں بیٹھے ہیں آپ ایک امام مار گئے اور دنیا میں مسلسل پھیلتا جا رہا ہے یہ غم مسلسل. یہ برکت کی ایک مثال ہے. برکت ہوتی کیا ہے, برکت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو متصل ہو جاؤ خدا سے, خدا برکت دے گا. اب یہاں تک بات آ گئی نا, تو ایک معجزہ سنتے جائیے. دوبارہ میں صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ ذہن آپ کے بڑے تھکا دیے میں نے مسلسل خوش گفتگو کر کے. تو ایک معجزہ زبیدی کہتا ہے کہ میں آیا, بیوی نے کہا میری کہ بھائی مدینے میں میرا چھٹا امام ہے, مجھے اس کی زیارت کے لیے لے کر چلو. یہ چھٹے امام کی امامت کا زمانہ تھا. چھٹے امام یعنی امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. میرے پاس تو اتنا مال و اسباب نہیں ہے جو میں تمہیں لے کر چھٹے امام کی زیارت کے لیے جاؤں اور چھٹے امام سے ملاقات کرواؤں. کہا کہ نہیں, مال و اسباب میرے پاس ہے. کہا بھائی تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا مجھے زیور ملتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر, وہ جتنے بھی زیورات تھے وہ میں نے بیچ دیے ہیں چھٹے امام سے ملاقات کی آرزو. واجب نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ یہ جگہ گھر میں صاحب قانون پاس کر کے چلیے بیچیے زیورات اور چلیے, نہیں, یہ واجب نہیں ہے. یہ اختیار ہے عورت کو, یہ اختیار ہے. تو قطعاً واقعات سنانے سے میں اس لیے گریز کرتا ہوں بہت زیادہ کہ واقعات مومنین اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس میں سے نتائج نکالتے ہیں. بعض نتائج تو صحیح ہوتے ہیں, بعض نتائج نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو جس کی ذمہ داری یقیناً میں نہیں لے سکتا. اگر میں واقعہ سناؤں اور میں دیکھوں کہ مجموعہ مختلف قسم کے متضاد اور مختلف نتائج عرض کرے گا تو یہ میری ذمہ داری, اس لیے میں نتائج بتا دیتا ہوں واقعات کے ساتھ ساتھ, اور واقعات بہت کم سناتا ہوں اس وجہ سے کہ مسائل پیش آ سکتا ہے, ذمہ داری میرے کندھے پر آئی. تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ واجب نہیں ہے, یہ اختیار ہے, جو یہ کرنا چاہے کام کر سکتا ہے. جس کا مال ہے اس سے اختیار ہے. شوہر کا خرید اختیار کی جبر کرے بیوی پر کہ زیورات بیچ کر حج پر جاؤ, زیورات بیچ کر زیارت پر جاؤ, یا مجھ پر اتنا قرضہ ہے تم زبردستی زیورات بیچو, یہ شوہر کو حق نہیں ہے. بہرحال یہ حقوق نسواں سے متعلق ایک بات تھی, خواتین شاید خوش ہو جائیں. تو دیکھیے عزیزان گرامی, اب یہاں پر اس مومنہ نے اپنے زیور کو بیچا, کہا کہ چلو زیارت کے لیے. کہتا ہے کہ میں, میری بیوی اور ایک خادمہ تھی, ایک کنیز تھی, اسے لے کر ہم چلے. مدینہ سے باہر جب آئے, ابھی مدینہ کچھ منزل کی مسافت پر تھا کہ یکایک میری بیوی کا, میری زوجہ کی طبیعت اور اس کا حال بگڑنا شروع ہوا. شدید طبیعت خراب ہوتی گئی. ہم نے وہیں پہ منزل کی پڑاؤ ڈالا اور میں دیکھا کہ بالکل انتظار کے عالم میں ہے. میں ایک تیز رفتار سواری لے کر مدینہ تک پہنچا, اجرت کے ساتھ امام کی خدمت میں گیا, سلام کیا. مولا نے جواب دیا, کہا کہ کیا حال ہے؟ میں تمہیں پریشان, سراسیمہ اور مضطرب دیکھ رہا ہوں. کہا کہ مولا قصہ یہ ہے نا, میں ذرا مختصر کر کے سنا. قصہ مولا یہ ہے. کہا کہ اچھا, تو مولا اگر کچھ عنایت ہو جائے. کہا کہ عبیدی جاؤ اپنی بیوی کے پاس, فلاں منزل پر تمہاری بیوی سب موجود ہے, صحیح و سالم حالت میں ہے, اور تمہارے ساتھ جو کنیز آئی تھی وہ اسے فلاں کھانا تیار کر کے کھلا رہی ہے. جب رسول اللہ آپ نے کہہ دیا بالکل ٹھیک. میں لوٹا ہوا واپس آیا تو میں دیکھا بیوی میری بھلی چلی گئی, جو حالت سکرات میں تھی, جو عالم انتظار میں تھی, بیٹھی ہے, کھانا کھا رہی ہے. خادمہ نے کھانا تیار کیا, وہی کھانا جو مولا نے بتایا تھا کھلا رہی ہے. میں نے کہا قصہ کیا ہے؟ کہا قصہ یہ, جب تم چلے گئے تو میں نے, اب اس عورت نے ابھی تک امام سے ملاقات نہیں کی, جس نے امام کے چہرہ انور کی زیارت کا شرف. کہا کہ جب تم چلے گئے مجھے سکرات کا عالم تعین ہوا, میرے بدن سے روح نکلنا شروع ہوئی, یہاں تک کہ میری آنکھیں بند ہو گئی. اب جو میں نے جا کر دیکھا عالم سکرات میں, تو دیکھا 2 فرشتے آئے ہیں میری روح قبض کرنے کے لیے. جیسے وہ 2 فرشتے آئے میری روح
روح قبض کرنے کے لیے میں نے ایک ہستی کو دیکھا، عمر کے اس حصے میں تھا، اس طرح کا آبا، اس طرح کی آبا، اس طرح کی قبا اور اس طرح کا امامہ. وہ آیا تو فرشتوں نے اس پر سلام کیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ. اس شخص نے جواب دیا اور جواب دے کر کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم ہمارے حکم کے پابند نہیں ہو؟ کہا کہ بھلا ایھا الامام، بالکل مولا ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں. کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں فرشتوں کے تم دونوں جاؤ، 20 سال کے بعد تمہیں حق ہے اس عورت کو آگر اس کی روح قبض کرنے کا. عبیدی پریشان کی ہوا کیا؟ عبیدی پریشان کی ہوا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اس شخص کی داڑھی کیسی تھی؟ ایسی. چہرہ کیسا تھا؟ ایسا. ابا امامہ قبا کیسی تھی؟ ایسی. کہا کہ اے مومنہ یہی تو تیرا وہ امام ہے کہ جس کے پاس سے میں اٹھ کر ابھی آ رہا ہوں. تو دیکھیے اسے کہتے ہیں شفاعت. ایک انسان پہنچا، اس عبیدی کی بیوی نے اپنے زیورات بیچ کر جو امام کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتی تھی یہ کام کیا. ادھر سے جواب دیا. تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ اگر نیکی کی جائے گی تو صاحب نیکی کا جواب نہیں آئے گا، بارگاہ ولایت اور امامت سے جواب نہیں ملے گا. بس عزیزان گرامی اب یہاں پہ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے، سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آخر اس ولایت کے ساتھ کیسے دنیا سے جایا جائے، اس امامت کی محبت کو کیسے اس دنیا سے ساتھ لے کر جائیں کہ قبر میں یہ امامت، یہ ولایت کی محبت اہل بیت ہمارے کام آتی رہے. تو دیکھیے ولایت نام ہے رضا خدا کا، ولایت نام ہے مرضی الہی کا، اور مرضی الہی کی ضد ہے غضب الہی. جتنا غضب الہی سے دور رہیں گے مرضی الہی سے نزدیک رہیں گے، جتنا غضب الہی سے دور رہیں گے اتنا ولایت علی بن ابی طالب کے نزدیک رہیں گے. اس میں کسی بھی شک تو نہیں ہے، سیدھی سی بات کر رہا ہوں یا نہیں ہے نا. اچھا اب آئیے ذرا پوچھئے کہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ جناب سرکار امیر مومنین علیہ السلام نے. روایت ہے رسالہ صدوق میں اور بہت ہی بہترین روایت ہے کہ دیکھو ان اللہ اخفى اربعۃ فی اربعۃ، خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپایا ہے. 3 چیزوں کو میں حذف کرتے ہوئے صرف ایک چیز بتاؤں گا، واخفى غضبه فی معصیته فلا تستصغرن شیئا من معصیته فربما توافق غضبه وانت لا تعلم. دیکھو خدا نے 4 کو 4 چیزوں میں چھپایا ہے، اور چھپایا ہے پروردگار نے اپنے غضب کو، اپنے قہر کو، اپنے عذاب کو، اپنی معصیت میں، اپنی نافرمانی میں. دیکھو خبردار کسی بھی معصیت کو، خبردار خبردار، یہ خبردار جو میں 2 کہہ رہا ہوں 2 مرتبہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ عربی قواعد کے حساب سے مولا نے خود فرمائے ہیں. فلا تستصغرن شیئا من معصیت، خبردار خبردار، ہرگز ہرگز خدا کی معمولی سے بھی معمولی معصیت کو حقیر نہ جاننا. ہو سکتا ہے تم خدا کی اس معصیت کو حقیر سمجھ کے انجام دے دو اور تم خدا کے غضب کے خریدار ہو جاؤ جبکہ تمہیں علم نہ ہو. تو ولایت سمجھ میں آئی عزیزان گرامی؟ مولا کائنات کا فیصلہ ہے کہ ولایت ملتی ہے اطاعت خدا کے ساتھ ساتھ. اور بس یہاں سے یہاں تک اگر آپ لوگ آ گئے تو یہ ولایت کا دامنہ، ولایت کی گستردگی، میرے پاس 7-8 منٹ ابھی اور بھی ہیں. ولایت کی گستردگی اتنی زیادہ ہے کہ میں ایک آپ کو جنگ کا واقعہ سنا کر، بلکہ تاریخ کا ایک واقعہ سنا کر اور پھر آگے بڑھوں. دیکھیے واقعہ آپ کے سامنے ہے. مالک اشتر کہتے ہیں جنگ صفین میں نے 532 مرتبہ علی بن ابی طالب کی رات کو حملے کے دوران تکبیر کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں. میں نے کہا مولا یہ سلسلہ کیا تھا؟ کہا کہ جب بھی کسی کو میں جہنم واصل کرتا تھا ایک تکبیر کی آواز بلند کرتا تھا. مولا میں نے گنا 532 مرتبہ. دیکھیے مالک کی شجاعت کا علم دیکھیے، مالک کی شجاعت دیکھیے. جنگ کے دوران مالک بھی تلوار چلا رہے ہیں، اوزان ختم نہیں ہو رہے، گنتی بھی جاری ہے. اسی لیے مالک کی روح کی یہ طاقت تھی. جبھی مولا کائنات نے کلمات کے ساتھ میں ارشاد فرمایا مالک و مادرک، ارے تو مالک، اور یہ مالک کیا تھا تم کیا جانو؟ لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرا لکان صلدا. اگر مالک پہاڑ ہوتا بڑا بلند پہاڑ ہوتا، اور اگر پتھر ہوتا تو بڑا سخت پتھر ہوتا. مولا کی 532 دفعہ گنا. بھائی میں جب بھی کسی کو جہنم حاصل کرتا تھا تو میں گنتا تھا تو آپ تکبیر کہتے تھے. کہا کہ ہاں مارنے کے بعد کفار کو، فاسقین کو تکبیر کی آواز بلند کرتا تھا. کہا کہ مولا کتنے مارے؟ 532. تو کوئی اتنے ہی میں نے بھی مارے، آج تو آپ کا مولا برابر ہو گئے. تو مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا کہ مالک دیکھو تم نے اسے مارا جو تمہارے مقابلے پہ آ گیا، میں نے اسے جانے دیا جو میرے مقابلے پہ آیا.
میں نے مارا اسے، اس کی نسلوں میں دیکھا قیامت تک اگر کوئی مجھے موالی اہل بیت نہ ملا میں نے اسے مار دیا، اور جہاں جہاں مجھے اس کی نسلوں میں ولایت اہل بیت نظر آئی میں اسے چھوڑتا گیا۔ اب توجہ کیجیے گا، یہ جملے والا کے تشریح میری طرف سے، یعنی وہ بچہ کہ جسے 1000 سال بعد پیدا ہونا ہے، وہ بچہ جسے 2000 سال بعد پیدا ہونا ہے، وہ بچہ جو 3000 سال بعد پیدا ہوگا، مجھے نہیں پتا دنیا کی تاریخ کب تک چلے گی، دنیا کی زندگی کب تک چلے گی، وہ بچہ جو قیامت تک پیدا ہوگا اگر اس کا باپ صفین میں علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آئے اور اس کی نسل میں علی دیکھے کہ سن 3000 میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرا نام لے گا، علی اس کے باپ کو اپنی تلوار کے نیچے نہ آنے دے، میں بچوں ہٹ جا سامنے سے، تیری نسلوں میں میں اپنا ماننے والا لے رہا ہوں۔ تو سمجھا باپ ولایت کو کہ وہ بچہ جو علی کا نام لے گا کئی ہزار سال بعد ابھی دنیا میں نہیں آیا، لیکن اس بچے کی طاقت اتنی ہے کہ اپنے باپ کو علی کی تلوار کے نیچے سے بچا کر لے گیا۔ واقعات نہیں ہے، جو مطالعہ کر کے آیا تھا اسی حساب سے چل رہا ہوں۔ مجھے ایک پیغام دے کے جانا تھا اور بہت منتخب مجموعہ مجھے علم ہے اس بات کا۔ دیکھیے خصال صدوق میں روایت ہے باب الثلاثہ کے اندر کہ رسول خدا نے ایک دفعہ مڑ کر دیکھا فجر کی نماز کے بعد کہ بھائی دیکھو جبریل نے خبر دی ہے کہ 3 آدمیوں نے مکے میں مجھے لات اور عزا کی قسم کھائی کہ مجھے قتل کریں گے۔ ایکم ینہض واللہ تم لکاذبون، کون اٹھے گا کہ جو ان کا سر کاٹ کے لائے اور یہ بتا دوں یہ تینوں جھوٹ بولتے ہیں، مجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ اب اصحاب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ عامر نام کا ایک صحابی جناب رسول خدا کا عامر ابن بطانہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ دیکھ چکے ہو میں ایک دفعہ، یہ بتاؤ اینا علی بن ابی طالب، یہ علی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے صفوں میں۔ کہا کہ یا رسول اللہ علی اتنے زیادہ علیل ہیں، اتنا زبردست بخار ہے علی کو کہ مسجد میں جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکی، اور علی بستر علالت پر ہے۔ کہا کہ بلا کر لاؤ۔ یا رسول اللہ آپ سے کہتے چکا ہے بیچارہ صحابی کہ اتنے علیل ہیں نماز کے دن اٹھ کے آ رہے ہیں گھر میں نماز پڑھے، آپ کہہ بلا کے لاؤ۔ تو شاید رسول خدا یہ جواب دے دیکھو یہ کام ایسا ہے جو علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اچھا علی کو لایا گیا۔ اب علی بن ابی طالب کا حال ہے کہ سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے، اتنا شدید سر میں درد اور بخار کی وجہ سے ایک نقاہت کا حالت۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے لبیک۔ کہا کہ دیکھو قصہ یہ ہوا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ انا لہو، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ یا علی نماز کے لیے جماعت کے لیے نہیں آ پا رہے لیکن رسول نے حکم دیا، دیکھیے وہ عمومی حکم ہے، یہ مخصوصاً حکم علی کو دیا جا رہا ہے۔ ابھی علی جانتے ہیں کہ جو حکم رسول مجھے دے پورے علم کے ساتھ دے رہا ہے، نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے کہ علی کی طبیعت خراب ہے، جب بھی علی تو جا علی جائے گا۔ اچھا گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے لباس پہن لوں، جو لباس سفر ہوتا ہے وہ پہن لوں۔ کہا کہ نہیں میرا لباس پہن کر جاؤ۔ اچھا رسول نے کیا کیا؟ امامہ ودرعہ والبسہ، رسول نے اپنا امامہ دیا اپنے ہاتھ سے، اپنی زرہ پہنائی اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار روایت کی اپنے ہاتھ سے، اور علی کو اپنے گھوڑے پر مرکب پر بٹھایا اپنے ہاتھ سے کہ علی جاؤ۔ اب علی نکلے۔ کچھ دن جب گزر گئے تو جناب سیدہ اب منافقین نے باتیں شروع کر دی کرنا علی کے خلاف۔ اب دیکھیے جناب سیدہ نے ایک دفعہ کام کیا کہ حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، آئیں حسن اور حسین کی عظمت دیکھیے گا، ذرا عظمت دیکھیے گا حسن اور حسین کی۔ یا رسول اللہ او شکا نزدیک ہے ان یؤتم ہذین الغلامین، یا رسول اللہ نزدیک ہے ان یؤتم ہذان الغلامان، نزدیک ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ دونوں بچے یتیم ہونے والے ہیں۔ رسول نے جب حسن اور حسین کی یتیمی کا ذکر سنا فاسبل دموعہ، رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رخسار مبارک پر ریش مبارک پر محاسن مبارک پر آئے۔ کہا کہ دیکھو جو میرے لیے علی کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی مرتبہ علی بن ابی طالب دیکھیے، اگر جنگ پر رسول بھیجے علی کو کسی کی اور علی کی خبر نہ آئے کہ علی زندہ ہے علی مردہ ہے، بھائی جو میرے پاس علی کی خبر لے آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جنگ کرنے کا حکم نہیں دے رہا، مکے کے کفار کا سر کاٹنے کا حکم نہیں دے رہا، کسی کٹھن کام کا حکم نہیں دے رہا، بس آ کر مجھے یہ بتا دو علی زندہ ہے یا مر گئے۔ مبشر ہو گئی جنہ یہی صحابی جو علی کو گھر سے اٹھا کر لایا تھا نماز کے وقت، آیا
اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. گیا, تھوڑی دیر بعد مدت کے بعد دیکھا کہ علی بن ابی طالب آ رہے ہیں اس شان سے, اسی صحابی کے ساتھ اس شان سے آ رہے ہیں کہ ایک کٹا سر ہاتھ میں ہے, 2 اسیر ہیں, 3 اونٹ ہیں, 3 گھوڑے ہیں. علی, اب دیکھیے رسول کی گفتگو, علی تم بتاؤ کہ جو کچھ وہاں ہوا یا میں بتاؤں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. کہا نہیں علی تم بتاؤ تاکہ یہ منافقین کے منہ پر, میرے الفاظ ہیں, منافقین کے منہ پر ایک تماچا ہو, منافقین کے منہ بند کرو بتا کر. یا رسول اللہ قصہ یہ مختصر, دیکھیے میں نتیجے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جنگ صفین کا واقعہ اپنے نظروں میں رکھیے گا کہ جس کی نسل میں ولایت نظر آئی مولانا اسے چھوڑ دیا. اس بات کو نظر میں رکھیے گا اور اس واقعے کے ساتھ مجھے واقعہ ملانا ہے. گیا یا رسول اللہ, گھاٹی تھی, پہاڑی تھی, دونوں طرف بیچ میں گھاٹی تھی, درہ تھا, وہاں سے گزرا تو 3 اونٹ سے 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور یہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے تم کون ہو؟ میں نے کہا میں رسول خدا کا فرستادہ ہوں. کہا کہ ہم کسی رسول کو نہیں جانتے, ہم تو اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. کہا اچھا تم ہی ہو, اٹھ کھڑے ہو. جنگ ہوئی یا رسول اللہ, اور جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کٹا ہوا اس نے مجھ پر حملہ کیا. زبردست کی جنگ ہوئی, گھمسان کی جنگ ہوئی. اب جنگ ہو رہی تھی, ایک دفعہ فحوت ریح حمراء, ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک سرخ آندھی چلی, سب کچھ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور مجھے یہ کہا آپ کی آواز آئی, اے علی اس کی گردن سے ذرا نیچے وار کرو. تو میں نے گردن سے ذرا نیچے وار کیا. اس کے بعد ایک سیاہ آندھی چلی یا رسول اللہ, پھر آپ کی آواز آئی کہ اے علی اس کی ران پر وار کرو. میں نے ران پر وار کیا. یا رسول اللہ وار اتنا کاری نہیں تھا, بڑے ہلکے سے مارا تھا, لیکن انہی تو وار کے بعد گر گیا. میں نے گردن کاٹی اور اب آپ کے سامنے. جب میں نے گردن کاٹی تو ان دونوں کی طرف حملہ کرنے پڑا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سمعنا ان محمد شفیق رحیم کریم, ہم نے سنا کہ محمد پر شفیق رحیم کریم ہے, ہمیں اس کے پاس لے چلو, جنگ نہیں کر سکتے. کہا کہ میں جنگ کرو. کہا کہ اے علی تو نے جس کافر کو ابھی مارا ہے نا تو یہ ہمارے درمیان مشہور تھا کہ 1000 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑتا ہے. تو نے جب اسے مار دیا تو ہماری کیا ہوگا, ہمیں قیدی بنا کر محمد کے پاس لے چل. یہ آگے یا رسول اللہ. کہا کہ اچھا قدم ہو یا رسول اللہ, اس کو آگے کرو ذرا. آگے آیا. کہا کہ قل, رسول نے کہا قل پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا کہ الحمد جبل ابی قبیس احمد علی من ان اقول هذه الکلمہ. گویا ابو قبیس کو ہلانا میرے لیے اچھا ہے, آسان ہے, یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کہا کہ یا علی اضرب عنقہ, علی اس کی گردن اتارو. علی بن ابی طالب نے حملہ کیا, گردن کاٹ دی. دوسرے کو بھی لاؤ. کہا کہ کلمہ پڑھو. کہنا مجھے بھی میرے دوست کے پاس بھیجو, میں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کہا کہ یا علی اس کی گردن اتارو, گردن قلم کرو. ابھی علی بن ابی طالب نے گردن کے اوپر تلوار رکھی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے. یا محمد لا تقتلوه فإنه سخي في قومه حسن الخلق. یا محمد اس کو مت مارو, یہ جو کافر ہے نا علی کی تلوار کے نیچے, یہ سخی بھی ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے. اب جس جناب ختم کرتا ہوں پیغام سنا. کہا کہ یا علی لا تقتلوه, تلوار اٹھاؤ, یہ سخی ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے, حسن اخلاق کا مالک ہے. کافر نے یہ کہا کہ اچھا یہ کہاں سے تمہیں پتہ لگا ہے محمد کہ میں سخی بھی ہوں, میرا اخلاق بھی اچھا ہے؟ کہا کہ میرے پروردگار کا فرستادہ بھی آیا, اس نے کہا ہے. کہا کہ خدا کی قسم میں بہت سخی بھی ہوں اور میرا اخلاق بھی اچھا ہے. جب بھی تنگی کے دنوں میں میرا کوئی بھائی آتا تھا میرے پاس, قحط کے ایام ہوتے تھے, میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا, اور جب بھی میرے پاس کوئی مال آتا تھا, اگر کوئی ضرورت مند آتا تھا تو میں اس میں سے بھی اسے دیتا تھا. روایت کے بعد جب بھی میرا بھائی آتا تھا میں اس کی مدد کرتا تھا. تو یا محمد یہ ہے تیرے پروردگار کو یہ پتا تھا, یعنی اے محمد تیرا پروردگار سخاوت کو اور حسن اخلاق کو پسند کرتا ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا. اب رسول نے ایک عجیب حدیث کہی. کہا کہ دیکھو ھذا ممن جرہ حسن خلقہ وسخاؤہ الی جنات النعیم. اے لوگوں سن لو, اے علی سنو, یہ شخص جو تیری تلوار کے نیچے سے بچ کے آ گیا, یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی سخاوت نے اور جن کے اچھے اخلاق نے انہیں جنت کی طرف دھکیلا. اور اسلام کی توجہ کیجیے گا, اگر سخاوت ہو انسان میں, اگر اخلاق اچھا ہو تو خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تمہیں علی کی تلوار سے بچا کر رسول کی ولایت اور علی کی ولایت کے تحت لے آئیں گے. تم سخی بنو, تم اچھا اخلاق رکھو. یہ اچھا اخلاق رکھنا, یہ سخاوت رکھنا اس بات کا باعث بنے گی کہ تم خود بخود علی کی ولایت کے تحت آ جاؤ گے.
تم نبی کی رسالت کے تحت آ جاؤ گے. بس عزیزان گرامی اگر وہ شخص جو سخاوت رکھتا ہے, اگر وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہے, علی کی تلوار سے اسے رسول خدا اور خدا بچا لے, علی کی تلوار سے وہ بچ جائے, وہ شخص کی جو ولایت رکھتا ہے ابھی پیدا نہیں ہوا 2000 سال بعد پیدا ہوگا, اپنے باپ کو علی کی تلوار سے بچا کر لے جائے. تو عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ خدا اپنے بچوں کی تربیت پہ ذرا حساسیت دکھلائیے. وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اپنے باپ کو علی کی تلوار سے بچا کر لے جائے جنگ صفین میں. تو جو ہماری اور آپ کی اولاد اگر خط علی ابن ابی طالب پر ہو, اگر حقیقی معنوں میں ولایت علی ابن ابی طالب پر ہو, اگر حقیقی معنوں میں خدا کی اطاعت گزار اولاد ہو, تو سوچئے یہ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ سے ہمارے لیے کتنی برکتیں نازل کرے گی. ہماری اولاد ہوگی, ہماری اولاد مرتبے میں ہم سے ادنا ہوگی, مرتبے میں ہم سے پست ہوگی, کیونکہ ہماری اولاد ہے, ہم اس کے باپ اور ماں ہیں, ہماری اطاعت کا اسے حکم دیا گیا ہے. لیکن اگر اس کی اچھی تربیت کی, اسلامی تربیت کی, تشیع کے مطابق تربیت کی, تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے, علی کا فیصلہ یہ ہے, رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کسی اچھی اولاد کے ذریعے تمہیں خزانہ پنجتن سے عطا کریں گے. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی نگاہ یہ تھی کہ اگر کسی کی نسلوں میں کوئی نیک نظر آئے, خط ولایت پر نظر آئے, زراعت ولایت پر نظر آئے, تو اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا علی ابن ابی طالب. اتنا رحم دل, اتنا رحیم کہ نسلوں کو دیکھے جا کر اس کے بعد فیصلہ کرے کہ قتل کروں یا نہ کروں. اتنا رحیم, اتنا کریم. اور جناب سید سجاد نے عجیب بات کی کہ خدا نے قرآن میں ہم اہل بیت کی محبت کا حکم دیا تھا. خدا نے قرآن میں ہم اہل بیت کی محبت کا حکم دیا تھا. جب امت نے ہم پر اتنے مظالم توڑے, خدا کی قسم اگر خدا قرآن میں ہم سے دشمنی رکھنے کا حکم دیتا نا تو یہ امت ہم پر اتنے مظالم نہ کرتی. کہ محبت کا حکم دیا گیا تھا جب ہمارے ساتھ امت نے یہ سلوک کیا. بس عزیزان گرامی, قافلہ 11 محرم کی زوال کے وقت بوقت ظہر حرکت کی اس قافلے میں 12 یا 13 کو پہنچا. عزیزان گرامی دیکھیے, دل پھٹ جاتا ہے یہ جملہ پڑھتے وقت. جو شخص جا چکا ہے نا کربلا سے کوفہ, کوفے سے نجف ٹیکسی یا بس میں, اس کی سمجھ میں آئے گا کہ تیز دھوپ, جزیرہ نما عرب کی تیز دھوپ, اور اس میں جو قافلہ 11 محرم کی زور کو چلا, گھوڑوں پر سوار نہیں تھا یہ قافلہ, یہ مرد نہیں تھے ان قافلوں پر, ان گھوڑوں پر مرد نہیں بیٹھے تھے, یہ اونٹ تھے, یہ ناکے تھے. ناکا اور اونٹ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے. میرا تاریخ سے یہ سوال ہے ابھی تک, اور جواب جب آتا ہے نا ایک دفعہ دل دہل جاتا ہے کہ یہ قافلہ کتنی صبح سے ان اونٹوں کو دوڑایا گیا بیویوں پر اور بیویوں کے ساتھ, کہ یہ قافلہ 11 محرم کو جو چلا تھا بعض مقامات پر 12 اور 13 محرم کو دربار ابن زیاد میں موجود تھا. یہ کتنی صورت کے ساتھ چلا. اگر آپ جائیں گے تو منطقہ محافظہ ہاشمیہ ہے ایک جگہ, وہاں سے گزریں گے تو وہاں کے لوگ نقل کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ قبریں ملتی ہیں بچوں کی. وہ کن بچوں کی قبریں ہیں؟ اسی طرح شام کے راستے میں کچھ بچوں کی قبریں ہیں. یہ کن بچوں کی قبریں ہیں؟ یہ ان بچوں کی قبریں ہیں کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, بطن مادر میں سخت ہو گئے. یہ ان بچوں کی قبریں ہیں. یہ کچھ وہ بچے ہیں کہ جب اونٹ تیز دوڑتے تھے نا, کیونکہ حکم تھا امیر کا کہ جلد از جلد کوفے تک قافلے کو پہنچایا جائے, اس لیے اونٹوں کو تیز چلایا جاتا تھا. بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے, قافلے کو نہیں روکا جاتا تھا, قافلے کو نہیں روکا جاتا تھا. بس عزیزان گرامی ایک دفعہ یہ قافلہ کوفے پہنچا. آیت اللہ عظمیٰ جناب شیرازی 1892 میں ان کا انتقال ہوا. ان کے گھر میں مجلس تھی سامرہ میں. ذاکر آیا, اس نے 13 محرم کا حال پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ کہی اور یہ پڑھا, دخل زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل کی گئی. مجلس میں گریہ بلند ہوا. ذاکر نے ابھی اور مسائل پڑھنے چاہے, آیت اللہ عظمیٰ شیرازی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا, کہا کہ ہے ذاکر اب اور کون سی مصیبت باقی رہ گئی ہے.
کہ زینب علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی رسول زادی شرابی اور زانی کے دربار میں نہیں جا رہی. عزیزان گرامی کے یہ صحبت نے کیا ہے رسول کی اولادوں کے ساتھ. بس قافلہ کوفے میں جناب زینب کا خطبہ مجھے نہیں پڑھنا ہے. قافلہ چلا شام تک آیا اور اس کے بعد بنی اسد جب آنا چاہتے تھے 13 محرم کو بنی اسد آئے اور چاہتے تھے کہ لاشوں کو دفنا دیں تو دیکھا کہ دور سے ایک ناقہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے چلتا ہوا, اس پر ایک نہایت ہی لاغر اندام نوجوان بیٹھا ہے. بنی اسد جب گرد اڑتے ہوئے دیکھی کہا کون آیا ہے. جب وہ ناقہ نزدیک آیا تو اس ناقے پر سوار نوجوان تھے جو نہایت نحیف اور لاغر تھا. آواز بنی اسد ہاتھ نہ لگاؤ کافروں کو, میں خود دفناؤں گا. کہا کہ کون؟ کہا کہ میں علی بن حسین ہوں جو شام سے باحجاز امامت آیا ہوں. جناب سید سجاد اترے, اب بدن پر اجسام شہداء پر اتنے زیادہ زخم تھے, لاشیں اتنی پامال ہو چکی تھی کہ بنی اسد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون کس کا لاشا کہاں ہے. تو یہ نوجوان جو سید سجاد اشارہ کرتے ہیں بنی اسد یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے, یہ اور محمد کا لاشا ہے, یہ مسلم بن وسلہ کا لاشا ہے. ان لاشوں کو کچے شہیدہ میں ڈالو. اچھا اس لاشوں کو وہاں لے کر جاؤ. اب بنی اسد مدد کرتے جا رہے ہیں, چٹائی لائی گئی, ان لاشوں کو رکھا گیا, سید سجاد دفن کرتے جا رہے ہیں. بس ایک دفعہ ایک بے سر کے لاشوں پر گئے کہ جس کے بدن میں سینکڑوں تیر پہ بستے زخموں سے چور چور بدن. اب جب بنی اسد آگے بڑھنا چاہتے تھے نا تو سید سجاد نے کہا خبردار اس لاشے کے پاس نہ آنا, یہ وہ لاشا ہے کہ جس کو صرف حجت خدا دفن کر. یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے. قبر میں سید الشہداء کے بدن کو اتارا اور ایک عجیب جملہ کہا, بنی اسد والوں تم مدد نہ کرو, میرے ساتھ کچھ مخلوقات ہیں جو مدد کے لیے آ چکی ہے. مولا زین العابدین کیا فاطمہ زہرا آئی ہے, کیا علی مرتضیٰ آئے ہیں, کیا جعفر طیار آئے ہیں. بس عزیزان گرامی جناب سید سجاد نے جب حسین کے لاشے کو قبر میں رکھا تھا تو ایک عجیب کام کیا, اپنے بابا کے گلے کا بوسہ لیا, اپنے رخسار کو بابا کے جسم متحر پر رکھا اور ایک نعرہ بلند کیا, اے بابا آپ کے بعد دنیا میں مٹھاس نہ رہی, الدنیا بعدک مصطفیٰ والآخرت بدونک مشرقہ. بابا سید سجاد میں تاب نہیں ہے, دنیا اندھیر ہو گئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا سید سجاد بڑے مسائل اٹھائے, بڑے کٹھن مسائل اٹھائے, تو آپ کو زنجیر سلاسل پہنی. سید سجاد بابا کا لاشا دیکھا, ایک دفعہ آنسو جاری ہو گئے, ایک دفعہ صبر کا بندھن ٹوٹ گیا, ایک دفعہ بابا کے لاشے پر رخسار کو رکھ دیا. میں کہوں گا سید سجاد آپ خیمے میں تھے, ذرا پوچھو حسین کا صبر کہ جب اکبر گھوڑے سے گرا تھا, جب عباس گھوڑے سے گرے تھے, ذرا پوچھو حسین کا صبر کہ جب کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر تھا اور سکینہ